اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Ladies and gentlemen, I'm very grateful to you. For any teacher coming back to any alma mater, just to be in touch with the old ways, methods, old faces even. It's a great pleasure. And today, I must admit, it's a great pleasure to be once again a teacher and a student equation. This equation is not simple. یہ کائناتی ایکویشن ہے، یہ خدا اور بندے کی ایکویشن ہے، یہ معمولی سی ایکویشن نہیں ہے. معاف کیجیے گا، یہ ایک انگریزی زبان پہ اعتراض کی وجہ سے میں اس زبان میں تقریر نہیں کر سکوں گا. اس کے پاس لفظ نہیں ہے، برا نہ منانا. اب دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے، سورج کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور میری زبان میں 15 ہیں. ایک سن ہے اور آدھا سا لفظ سولر ہے. اب میں کیا کروں اس کو؟ میرے انداز میں بہت وسعت ہے، اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو خداوند کلام کہہ سکوں، مگر ہے جو اس زبان میں نہیں ہے. بڑی مدت ہوئی میں نے پیراڈائز لاسٹ کا رن آن دی لائن ٹرانسلیشن شروع کی. وہ جب ٹرانسلیشن میں کر رہا تھا تو بہت سارے استادوں نے، فیض احمد فیض اس وقت زندہ تھے، تو نے کہا یار میں نے بھی شروع کی تھی، کوارٹین میں نے اس کی ٹرانسلیشن شروع کی تھی، مگر فیکٹ یہ ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوا. یہ انہوں نے مجھ سے کہا. اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے کہا کہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، میں کوئی جان ملٹن کا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر رن آن دی لائن اس سے بہتر اردو میں بھی کبھی نہیں آئی. جب وہ وان دیٹ اپریل ود شوری سٹے، دیکھیے اب زبان یہاں سے شروع ہوئی ہے، ماڈرن انگلش یہاں سے شروع ہوئی ہے. وان دیٹ اپریل ود شوری سٹے دا ڈرفٹ آف مارچ ہیتھ پرسٹ ٹو دا روٹ and bited the ravine and swish liquor of which were to engendered as the floor. تو میں نے بہت سارے آج کل کے بہت سارے بہترین انگلش زبان جاننے والے سے پوچھا کہ ان کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں. تو بڑی آزردگی نظر آئی ان کے چہرے پر، افسردہ سے ہو گئے. حالانکہ یہ کوئی دور کا بندہ نہیں ہے، 300 years before only، یعنی ماڈرن انگلش کا بانی جیفری چوسر ہے. اس کے باوجود آپ کو اس کی انگریزی بیچارے کی سمجھ نہیں آئے گی. ادھر رنگ کچھ اور ہے. اسی طرح دیکھیے، اگر چاند ہے تو ایک چاند مون ہے، بس مون ہو کے مر جاتا ہے. مگر اردو، فارسی اور عربی کے اس اجتماع میں جو ہماری زبان ہے، چاند کے 10,000 نام ہوتے ہیں. کس کس طرز سے پکارا جاتا ہے، کیا کیا انداز نہیں اس زبان کا. تو تہذیبی زبانوں میں سب سے بد تہذیب زبان ذرا انگریزی کو سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طریقہ تعلیم میں مضر ہے، اگر آپ غور کریں تو اتنی بڑی اب ایک اور لطیفہ سنیں. یہ I am a teacher, I'm only telling you some background of the languages. سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی لینگویج سریانی تھی، پھر وہ عبرانی بنی، پھر اس میں عربی آئی. مسئلہ یہ ہے، دیکھو زبانوں کے پھیلاؤ کا اور ان کی لرننگ کی پروسیسز میں سب سے کہ سریانی تو آتی نہیں کسی کو، ایک لفظ بھی نہیں آتا. عبرانی چند لوگوں کے پاس محدود ہے. تو خواتین حضرات، ہماری عادات کا اثر ہماری زبانوں پہ بہت پڑتا ہے. یہودی خسیس قوم تھی نا، بینچ پہ بیٹھ کے بینکنگ اسی نے شروع کی تھی نا، اسپین کے بینچوں پہ بیٹھ کر. بہت خسیس قوم تھی.
وہ نہ کسی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ سکتے تھے اور نہ کسی کو باہر انٹرٹین کر سکتے. وہ کنجوسی صرف پیسے کے معاملے میں نہیں تھی، مہمانوں کے بارے میں بھی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری قوم نے نہ صرف اپنا ریلیجن محدود کر لیا، نسل محدود کر دی، لینگویج بھی محدود کر دی. سو یو وونٹ فائنڈ مچ آف سریانی ناؤ. حالانکہ اس سے پہلے کی ایرامس لینگویج ہمارے پاس موجود ہے، مگر سریانی بہت کم پائی جاتی ہے. اس طرح خواتین حضرات، حیرانی کی بات یہ ہے کہ عربی میں ایک اونٹ کا بچہ پیدا ہونا تو اس کے جوان ہونے تک 176 لفظ ہیں. اتنے تھوڑے سے وقت میں 176 لفظ ہیں. وجہ کیا ہے؟ سخاوت، کھلے مہمان، کثرت مہمانوں سے دروازے کھلے رہتے تھے. سینکڑوں لوگ آئے، سینکڑوں گئے، اپنی اپنی بھانٹ کی بولیاں لے کے گئے جو اس کی زبان کا حصہ بنتے چلے گئے. اس لیے میں نے اکثر سوچا ہے کہ اگر اظہار کو مکمل تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر اس کو بہتر انداز دینا ہو تو آپ کو یا فرینچ چننی پڑے گی یا فارسی یا اردو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا موضوع مجھے دکھا کہ ٹیچر کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹیچر کون ہوتا ہے اور تعلیم؟ یہ تو خدا اور دیکھیں کائنات کا سب سے پہلا استاد اللہ خود ہے. کوئی مذہب اس انداز سے کتاب شروع نہیں کر سکتا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ. یہ واحد کائنات کا استاد ہے جو اپنے شاگردوں کے سے صرف تعلیم کی توقع رکھتا ہے. بالآخر خدا کو پڑھی کیا تھی کہ اٹھتے ہی انسان کو پڑھائی پہ لگا دیا اور یہ پڑھ. اور یہ ہمیں اب ہومو ہیبیلس دور سے گزرنا تھا. ہمیں تو ابھی ہومو ایریکٹس دور سے گزرنا تھا. ہم تو ابتدائے حال کے سے ہی نہیں گزرے تھے. مگر یہ کیا کہ چلتے ہوئے کہہ دیا پڑھ. حاضرین حضرات، اس کا ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو بغیر پڑھے لکھے سمجھا نہیں جا سکتا. That was the real cause behind God's logic, to teach you کہ but for teaching you can never understand the work of God. Never ever understand this. اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا جو آج آپ کرنے کی کوشش کرو. پچھلے دنوں انگلینڈ میں سائنسدانوں نے کچھ کمپیوٹرز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی. تھوڑی دیر کے بعد some of them realized computers were talking with each other. They had discovered a cryptic language between them. اتنی بری طرح انسان ڈرا، اتنی بری طرح کہ ان کو موت دے دی. ان سارے کمپیوٹرز کو موت رسی کھینچ لی، وہ روح کھینچ لی جو ان کی زندگی کا باعث، یعنی بجلی بند کر دی. یہ اللہ نے نہیں کیا. کمال کی بات، یہ نہیں کیا اللہ نے کیا کیا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس نے ایک اسپیشل کوالٹی اپنے ورک کی پیدا کی اور پھر کہا اٹھاؤ جس نے اٹھانی ہے، جس میں حیثیت ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ذہین ہے، جو علم والا ہے، جس کو دعویٰ ہے. شیطان کو دعویٰ تھا نا صرف آگ سے پیدا ہونے کا، مگر اللہ نے اوپن چیلنج، جس کو دعویٰ ہے نا جاننے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا، وہ اس کو اٹھا لے، پھر اس کا حق ادا کرے. اور یہ نعمت خواتین و حضرات جو دوسری کسی شے کو نصیب نہیں تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہمیں دیکھ اس مگر اس نے ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا. اس نے ایک مقصد بتایا اس تمام عقل کا، the only one
reasonable stance for a human being when he comes over here. پوچھا جی میرا مقصد کیا زمین پہ آنے کا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا سادہ سا ہے کہ ایکسپیریمنٹل مخلوق ہو آپ. اس سے پیشتر کہ آپ کسی یوٹوپین جنت میں داخل کیے جاؤ، کوئی صفائی ضروری ہے، کوئی ججمنٹ ضروری ہے، کوئی آپ کی تعلیم ضروری ہے. یہ جو نقص حالات میں سے آشنائی ہے اس کو مٹانا ضروری ہے. دیکھنا ہے. وہ گندا مندا بندہ تو جا ہی نہیں سکتا، کوئی نااہل نہیں، ناعقل نہیں جا سکتا. تو کچھ بہتری والا، بہتری سوچ والا انسان اس یوٹوپیا میں داخل ہو سکتا ہے جس کا نام آپ نے جنت رکھا ہوا. خاطر حضرات، when we come to God، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں ایک ٹیچرس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر 7 بلین لوگ کہنا خدا نہیں ہے تو ضروری تو نہیں کہ خدا نہ ہو، اور اگر 7 بلین لوگ کہنا خدا ہے تو ضروری تو نہیں خدا ہو. آپ کو اپنا اپنا اسٹیمیٹ لگانا پڑتا ہے نا درون ذات سے. دیکھو اسکیپٹکس آئے، کامنسٹ آئے، انکار خداوند پہ مائل ہوئے. لاجیکل پازیٹیوسٹ آئے، انہوں نے انکار کیا. سیمنٹکس آئے، انہوں نے انکار کیا. کم سے کم دنیا کے 60 بڑے فلسفوں نے خدا کا انکار. 7 major philosophers of the world who issued the major philosophy of this universe defied, not denied, defied the idea of God on earth. Zid thi. Do you ever understand why we don't accept God? Why don't believe in God? It's because of my personal egocentricity. I hate to be governed by somebody, even if it is God. پتہ آپ کو میرا جنون وحشت جو ہے، یہ میرا غرور ذات جو ہے. اور جب خدا نے ان کو عقل دی تو ایک جملہ بولا، انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اب بتاؤ اگر اس نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہو کہ یہ ظالم و جاہل ہے تو وائی شوڈ ہی پنش یو؟ اگر پہلے سے ہی ڈگری پاس ہو چکی ہے ہم ظلم اور جہل کی تو پھر ہمیں سزا. ظالم کا یہ مطلب نہیں ہے. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جانتا ہے کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے اور پھر جھوٹ اختیار کرتا ہے. بڑی چھوٹی سی بات آپ کو، حیات رسول سے ایک واقعہ. ایک تھے بہت بڑا کافر تھا، شریک بن اخنس نام تھا اس کا. اور ابو جہل کا نام تو سنا ہوگا. تو ایک دن شریک بن اخنس نے ابو جہل سے کہا، یار تو اتنا بڑا مخالف ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ تو بتا، ایک مرتبہ دل سے تو بتا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو ابو جہل نے کہا، میں رب کعبہ کی قسم، لات اور عزا اور حبل کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سچا ہے. تو پھر تم مانتا کیوں نہیں اس کو؟ تو کہتا بات سنو، میں قریش سے ہوں. آگے ہی قریش کے پاس سکایا، پانی پلانے کا، ہجایا، حاجیوں کو انٹرٹین کرنا، مہمانوں کے سارا کام ان کے پاس. اور اگر نبوت بھی ان کو چلی گئی تو باقی قریش کے پاس کیا رہے گا؟ جو ابو جہل کے پیچھے تھا، جس سے اس نے محمد رسول اللہ کی مخالفت کی. یہی خدا کہتا ہے، جھوٹ اور سچ میں جانو گے فرق تمہیں آئے گا، مگر اس کے باوجود جھوٹ اختیار کرے. اور جانتے ہو ابھی کہ جھوٹ اور سچ کے. اور ظلم آپ کسی پہ نہیں کر رہے ہو، ظلم اپنے آپ، اپنے لیے آپ ظالم ہو. ایک ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تھے، اٹھائی کیوں؟ The biggest fault of a mind is to raise a question, the data of which is not properly available to him. اس دماغ نے آپ کو حل کیا دینا جس کا ڈیٹا ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ جو خدا کی سوچو گے یا کسی بھی مسئلے پہ سوچے گے جس کا پراپر ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ جواب کہاں سے لاؤ گے؟ کون سا جواب دے گا اس کو؟
یہ سب سے بڑا ذہن کا نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ ہم ایسے سوال اٹھاتے ہیں جن کا متعلقہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہاؤ کین وی ڈینائی گاڈ؟ ایک لطیفہ ہے کمپیوٹر سائنسز میں، ایک نئی سائنس تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو سائنس آف ایڈمنسٹرنگ چانسز کہتے ہیں. وہاں جہاں چانسز سے دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے امکانات کیا ہیں. ایک یہ اسپیشل سائنس بڑی ٹاپ کلاس جو ٹاپ فزیکل اسٹڈیز میں آتی ہے، کائناتی سسٹم میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. فرض کرو آپ نے پوچھا چانس والوں سے، چانس کے سائنٹسٹوں سے کہ ایک اور زمین ہونے کے کتنے امکان ہیں. اب وہ بیٹھ جائیں گے کیلکولیٹ کرنے، وہ کہیں گے یار بات سنو، 1 بلین میں چانس ایک زمین کا بنتا ہے، ایک زمین پیدا ہونے کا بنتا ہے. 1 بلین اگر ہم پھرولتے رہے نا زمینیں تو ایک زمین کی. پھر آپ اسے پوچھتے ہیں اچھا فلاں چیز کا کیا چانس ہے فلاں چیز. مگر حیرانی کی بات ہے، اب میں جو آپ کو کیلکولیشن دے رہا ہوں کبھی کمپیوٹر پہ بھی نہیں نکل سکتی پراپرلی. 12 بلین کو ترتیب سے ضرب دیں گے. بلین انٹو 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 بلین، یعنی 12 بلین. اگر اتنے بے شمار اور ان گنت اور لا انتہا چانسز پیدا کرنے کے بعد پوچھا جائے کہ خدا کے نہ ہونے کے کتنے امکان ہیں، کہے گا کوئی نہیں، کوئی نہیں. حیرانی کی بات ہے کہ وہ فیل ہو جاتے. اب آپ دیکھیے کیا ہوا، ایک چھوٹی سی چیز تو ہے ڈی این اے میں، چھوٹی سی ڈی این اے چیز، بڑا رپھڑ پڑا اس کا، بڑی شہرت ہوئی. مگر جب ڈی این اے کی بیسک تفصیل آنی شروع ہوئی تو دنیا کے تمام وہ سائنسدان جو خدا نہیں مانتے تھے، they were forced to say کہ we cannot exclude the chance of a designer. We may not believe in God, but we cannot exclude the chance of a designer. حتیٰ کہ دیکھو کتنا بڑا دنیا کا دانشور. ایک بات میری یاد رکھنا، سائنسدانوں سے کبھی مذہب کی بات نہ پوچھنا اور مذہبیوں سے کبھی سائنس کی بات نہ پوچھنا. دونوں اپنی اپنی ایکسٹریمیٹیز پہ ہوتے ہیں. تو آئنسٹائن کو دیکھو، دنیا بدل دی اس نے ریلیٹیوٹی دے کے. کیا کچھ نہیں، ساری دنیا سر جھکا دیتی کہ عظمت انسان کا امانت دار تھا بہت بڑا. مگر اتنی احمقانہ اسٹیٹمنٹ کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی جتنی خدا کے بارے میں دے گیا. اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ I know there is a designer in the universe, but I don't believe in a personal God. عجیب و غریب بات کر گیا بے معنی سے کہ I know there is a designer in the universe, but I don't believe in a personal God. بھلا اس سے یہ پوچھو کوئی جا کے، اگر وہ ڈیزائنر ہے اور کائنات بالا میں اور تنہائے زمین میں اور ان بیٹوین اگر کوئی چیز اس کا بہترین شاہکار ہے تو انسان ہے نا، آدمی ہے نا. میں نہ ہوتا تو کائنات کیا ہوتی؟ پوچھ کے دیکھو اپنے آپ سے. میری آنکھ نہ کھلتی تو یہ بنی بنائی چیزیں کو کیا معنی رکھتی؟ اللہ اگر بہت بے شمار چیزیں بھی بنا لیتا تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوتا؟ جب اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، جب اس کے بارے میں سوچنے والا دماغ نہیں ہے، جب اس کے تلطف میں دھڑکنے والے قلب کی کوئی دھڑکن نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہوتا اس کا؟ اس کو میں اس کا بہترین ڈیزائنر، میں اس کا بہترین، اور خود اقرار کیا اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں ہوں. ادھر دیکھو ہمارا بہترین سائنٹسٹ کیا کہہ رہا ہے، کتنی احمقانہ بات کہہ رہا ہے کہ I know there is a designer, I know there is a designer, but I don't believe in a personal God.
اور اگر خدا کو اپنے بہترین شاہکار سے کوئی نسبت نہیں ہونی تو اس نے کرنا کیا خدائی کر کے؟ اس نے خدائی کس پہ کرنی ہے؟ اگر کسی شے میں سوچ نہیں اس کے بارے میں، اگر کوئی اس کے بارے میں مگر خدا الٹی بات کر رہا ہے، وہ آپ کو ساری عقل و معرفت دے کے آپ کہتے ہو نا خدا کو غصہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ خدا محبت کرتا؟ ہاں کرتا ہے۔ خدا جلن محسوس کرتا؟ ہاں کرتا ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کسی چاہو گے تو سڑے گا، تمہیں جان ہی نہیں بخشے گا، تمہاری مار مار کے تمہاری پسلیاں توڑ دیتے ہو۔ پھر ایک صاحب تھے بڑے سکہ بند، کہنے لگے خدا سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا کیوں جھوٹا ہے؟ وہ کرے تو سچا ہے، میں کروں تو جھوٹا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، دیکھا لفظ یحب کا لفظ، کہ خدا احسان کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتصدقین، سچ بولنے والے سے بڑی محبت کا لفظ ہے، لائک کا نہیں ہے، ڈس لائک کا نہیں ہے، محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، خدا غیر معتدل لوگوں سے نہیں محبت کرتا۔ یہ محبت کے لفظ۔ فرض کرو آج مجھے کلیم کرنا ہو کہ اللہ میاں میں نے تجھ سے پیار جوڑنا ہی جوڑنا ہے، جو مرضی کر لے، میں اٹھ گیا ہوں زمین سے، میرے دل کا رخ بدل گیا، میں بہترین تناسب کی تلاش میں تیری طرف ہی چل پڑا ہوں۔ اگر فرض کرو کسی بندے کا، کسی عورت کا، کسی مرد کا دل چاہے کہ اکتا گیا ہوں یا رب دنیا کی محفلوں سے، یا مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں چھپ کے یا میں رو رو کے مر جاؤں یا تجھے تلاش کروں، یا کسی صحرا میں کوئی صحرا نورد جب رستہ نہ پائے تو وہ اس میں انگریزی کا لفظ اچھا ہے، ایک ہی اچھا بڑا مزیدار لفظ ہے جسے نوسٹیلجیا کہتے ہیں۔ اگر وہاں ایک نوسٹیلجک سپرٹ کے ساتھ وہ کائنات کو دیکھے اور کہے کہ میرے ارد گرد زندگی اور وجود کی کوئی مثل قائم نہیں ہے، میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، میں اس بلا شبہ اس تپتے ہوئے ریگزار میں جہاں مجھے کوئی رستہ نہیں ملتا، تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے، اے میرے پروردگار تو ہے تو مجھے رستہ دکھا، ہے تو۔ مگر الٹا دیکھو ہمارا حال کیا ہے، ہم پڑھے لکھے، ہم نسلوں سے گزرے، بڑے بڑے پرانے خاندانوں سے آئے، 1 بلین سال سے انسان زمین پہ پیدا ہو کے پل رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا اوپر سے میں نے روح بھیجی ہے، اگا زمین پہ ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے اس کو زمین پہ اگایا ہے۔ سائنس اور ریلیجن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بدن زمین پہ اگا ہے اور روح آسمان سے آئی ہے۔ آدم ادھر میچ لڑ رہے تھے، ادھر کائنات بالا پہ میچ، پہلے سب ٹرانسفارمر تھے، سارے کے سارے، جن بھی ٹرانسفارمر اب بھی ہیں، فرشتہ بھی ٹرانسفارمر اب بھی ہے۔ یہ انسان کا بچہ جب خطا کر گیا نا تو اس میں ٹرانسفارمیشن کی صلاحیت اللہ نے واپس لے لی۔ اب ہم فکس ہو گئے، قائد ہو گئے اس وجود میں، اس بدن میں۔ بٹ ابھی ایک کوشچن آیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آر وی ریئل؟ کیا ہم سچے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں 4 جگہ تو مجھے پتہ ہے ہم سچے نہیں ہیں، یہ ہمارا وجود نہیں ہے، 4 جگہ پر۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ دیکھو، جب ہم ابھی زمین پہ نہیں آئے تھے تو ہم ارواح کی شکل میں تھے۔ جب ہم ارواح کی شکل میں تھے تو ہمارا وجود کیا تھا کسی کو نہیں پتا۔ بیسیکلی we can say basically we might have been one of the most finest, almost invisible processing chip، بہت اتنی باریک کہ نظر آنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ میں اب بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے آپ کے اندر، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو دیکھ سکو گے۔ آپ کی ریڑھ کی آخری مورے میں اللہ نے اس چپ کو چھپا رکھا ہے۔
آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مورے میں، مگر ابھی تک کروڑوں ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں، وہ روح نہیں مل سکی جو اتنا باریک ترین ذرہ ہے. I would not have believed it, but a few years back I read about two British brothers had invented a computer, 1 billion size smaller computer of the normal size. پھر مجھے خیال آیا اگر وہ دو بھائی برٹش بردرز کین میک سچ اے اسمال کمپیوٹر، تو اللہ تو ظاہر ہے ان سے کئی کروڑ گنے اور بھی نیچے گزر گیا ہوگا. اور اس لیے ایک انڈسٹرکٹیبل چپ جو ہے ہمارے وجود میں ظاہر ہوئی، انڈسٹرکٹیبل چپ. اب اس چپ کا حال کیا ہے جی؟ اس کو پہلے اکٹھا کیا. ایک بڑے مزے کا دن تھا. مزے کا دن یہ ہوتا ہے کہ سارے انسان جمع ہوئے کیا، اللہ نے ساری ارواح انسان کو اکٹھا کیا اور ان سے، یہ قرآن ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، اصل و نسل کی خبر دیتی ہے. تو پوچھا، ان سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا تم اپنے رب کو مانتے ہو؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کے جواب دیا بلا، قالو بلا. اب وہ حالت کیا تھی کوئی بھی نہیں جانتا. فرض کرو، یہ بڑی دلچسپ سی بات آپ سے، فرض کرو آپ کی چپ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ خدا کو پہچان سکتے ہو. پھر آپ اگر 10 مرتبہ بھی زمین پہ آؤ گے نا، 10 مرتبہ، تو آپ کی چپ پہ تو اندراج ہی کوئی نہیں ہے. تو کین یو امیجن اینی ہیومن سول، اینی ہیومن اسپرٹ، اینی ہیومن ماسٹر چپ جس پہ یہ لکھا ہوا ہو اور جس کو چیک نہ کیا گیا ہو؟ کوئی ایسی چپ دنیا میں آ سکتی ہے بغیر ایگزامینیشن کے کہ اس میں اہلیت ہی نہیں خدا جاننے کی؟ سو دیر از نان، دیر از نان. اس لیے یہ یاد رکھنا کہ اس کمپیوٹر میں جو آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اس چپ میں جو ریکارڈنگ کی ہے اللہ نے، وہ کسی بھی ایک چیز کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ غریب ہو یا امیر ہو، آپ طالب علم ہو یا آپ عالم ہو، نالائق ہو یا لائق ہو، اس چپ پہ یہ ریکارڈ ہوا پڑا ہے کہ ہر بندہ اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور کوئی دنیا کا بندہ اس عہد سے آزاد نہیں ہو سکتا. الستو بربکم، کیا تم اپنے رب کو مانتے ہو، پہچانتے ہو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں. خادم حضرات، ایک ٹیچر کا کیا کام ہوتا ہے؟ کتاب پڑھانا. 2-4 میں نے ایسے استاد دیکھے ہم اپنے زمانے میں، انہوں نے نوٹس بنائے ہوتے تھے. نوٹس، ان نوٹس پہ پتہ کیا لکھا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے رکنا ہے، اس کے بعد ایک جملہ بولنا ہے، پھر کھانسنا ہے، یہ کھانسنا نقلی ہونا چاہیے. اس کے بعد لکھوا تھا مجھے مسکرانا ہے، یہ استادوں نے نوٹس بنا تھا، مجھے مسکرانا ہے. اس کے بعد لڑکوں کو ہنسنے کا موقع دینا ہے. ایک لطیفے کی بات ہے. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہمارے استاد ہمیشہ بڑی مینورنگ کرتے تھے ٹیچنگ میں، بڑی مینورنگ کرتے تھے. اب ایک اور بات آپ کو پتا، عموماً لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، نوٹس لکھنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، اور لائن لگی ہوتی ہے. جب ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں جب لڑکیاں نوٹس بنا کے باہر نکلتی ہیں نا، تو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دیں گے آپ کاپی کو، ادھر سے مانگ رکھو، ادھر سے مانگ رکھو. بٹ دی فنیسٹ تھنگ از کہ جب حدیث کلیکٹ ہو رہی تھی یا جب قرآن آ رہا تھا، حدیث کلیکٹ ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ہزاروں یا سینکڑوں لوگ جب کسی امام کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کیا کرتے. لکھا ہوگا یہاں جملہ ختم ہوا، امام پیچھے گئے 2 گھونٹ پانی پینے کے لیے، واپس آئے، اور پھر اس کے بعد لیکچر شروع ہو گیا.
اب جب ہمارے پاس جب حدیث آئی نہیں تو ہم پریشان ہو گئے، یار یہ بیچ میں سے کہاں اسٹوڈنٹ نوٹ لے کے آ گئے۔ اسی طرح ہمارے جتنے کالج اور جتنے بھی اسکولز اور کالج ہیں، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ استاد کبھی الٹی سیدھی بات بھی کر جاتا ہے، وہ نوٹس میں نہیں آنی چاہیے۔ کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتا ہے نا، نو بڈی از پرفیکٹ۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ استاد پڑھاتا ہے خالی۔ I'm sorry to say, most of the teachers just teach books. ہمیں نہیں پسند ہے، کم از کم میں نہیں ایسا ٹیچر تھا ہی نہیں، نہ اب ہوں، کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں خالی کتاب پڑھاؤں۔ مجھے اپنے طالب علم کو جاننا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا، آئے کتاب اٹھائے پڑھائے خدا حافظ کیا کہ چلتے بھی نہیں، یہ ٹیچنگ ہے۔ بٹ دا موسٹ فیمس فرینچ ٹیچر رینی گنو، وہ بھی بالکل ہم خیال ہے اس بات میں، بہت سارے مذاہب کو پھرتا پھرتا آخر میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یار اس قسم کی نہیں ٹیچنگ اچھی ہوتی، 4 پیسے کے لیے آئے، کتاب اٹھائے، 2-4 لفظ پڑھائے، اس کے بعد کلاس کو، اس کے بعد چلتے بھائی۔ بھائی طالب علم کا تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا غم اٹھا رہا ہے، وہ کس بات پہ رکا ہوا ہے، کس انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ آج وہ بخار سے کلاس میں آیا ہے، پیچھے سے وہ جھاڑ کھا کے آیا ہے، اس کو آج ناشتہ بھی نہیں ملا ہوا، اس خالی پیٹ والے نے خاک علم حاصل کرنا۔ اس قسم کی، اس کو کہتے ہیں انیشیشن۔ A teacher must have a part of initiation in him. This is a must. If you are going to be a teacher, then یہ یاد رکھنا کہ آپ کو طالب علم کی زندگی پہ تصرف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ملتان میں نے ٹیچرز کو تقریر کی، تو ایک ٹیچر نے مجھے اٹھ کے کہا کو پروفیسر صاحب دعوے تو بڑے ہیں اچھائی کے، مگر جب ہر طرف ہی ظلم ہو، استبداد ہو، کرپشن ہی کرپشن ہو تو پھر کیا بنے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا دیکھو استاد نہیں یہ کہہ سکتا، اس زمین پر، اس دنیا پر اگر کوئی شخص کرپشن کو نہیں مانتا تو استاد ہے۔ Why? Because he can create a pure, reasonable, honest gentleman. اس کو پتہ ہے کہ میرا اختیار یہ ہے، میرا اختیار صرف جسم پہ نہیں ہے، روح طالب علم پر بھی ہے، اور میں ایسا طالب علم تیار کر سکتا ہوں جو زمانے میں نہ صرف خود آنیسٹی برتے گا بلکہ سارے دنیا کو آنیسٹی پہ آمادہ کر دے گا۔ استاد بڑی نالائق شیشہ ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا۔ جب استاد کو اپنی خامیوں کا احساس ہوتا ہے نا، اپنی خامیوں، وہ اس وقت تک کوئی سبق کسی کو نہیں دیتا جب تک وہ خرابی اپنے اندر سے نہیں دور کر لیتا۔ اینڈ جسٹ بی ویئر، اسی چیز کو قرآن حکیم میں اللہ نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ المیہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے، ہماری ہر چیز میں ہے، اتنی واشگاف اور بڑے نعرے اور دعوے سننے کو ملتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، بٹ پریکٹیکلی ٹائم فش، nothing at all, nothing is happening، اور ملک بربادی کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، بھوک اور افلاس، اور لوگ بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک لوور مڈل کلاس سرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، بٹ کلیمز یہ ہے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے۔ اسی جگہ ہم پر اسی جگہ خدا کی لعنت آتی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ خواب دیکھنے کی جگہ نہیں ہے دنیا، یہ خواب دیکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ چلو چھوٹی عمر میں 12-14 سال میں 2-4 خواب دیکھ بھی لیے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، بس جو زندگیاں بڑھتی ہیں، the first ever realization which comes to us
مگر یہ بھی تو بات نہیں ہے کہ جی آپ تھوڑا سا بڑھ جاؤ تو روٹی کے سوا فکر کوئی نہ رہے، کریئر کے سوا کوئی لعنت سر پہ مسلط نہ ہو، یہ بھی تو نہیں ہے۔ بائی پرائیورٹیز کے لیسن کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ ایک تو اگر میرے پاس عقل نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ مجھے اور ایک جانور کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا، کوئی فرق نہیں لگتا۔ آپ انٹلیکچوئل بن کے جانور سے نہیں علیحدہ ہو سکتے۔ ریممبر دس، entire sophistication cannot separate you from an animal. I'm telling you. Even the total intellectualism cannot give you freedom from being the same as an animal is. کیوں؟ وہی پیدا ہونا، وہی کھانا، وہی ماؤں کے دودھ پینے، وہی بڑے ہونے، وہی اسکولوں کالجوں میں جانا، وہی بس مر جانا۔ Isn't it simple؟ آپ کے اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ہاں اگر ہمارا کوئی مقصد ہے کہیں لکھا ہوا ہے، دیکھو ہندوؤں نے 3 پرائیورٹی سیٹ کی، 3، ساری زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ ڈالا۔ مزے کی بات ہے، یہ ویدانتا میں شروع سے یہ ایک بات چلی آتی تھی۔ نمبر 1 برہمچریہ آشرم، ینگ پیپلز آشرم، برہمچریہ آشرم، 25 سال تک یہ 4 آشرم تھے۔ اس میں اس نے صرف تعلیم حاصل کرنی تھی۔ کین وی بی سو کہ ہم اپنی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ کے کہیں کہ چلو یار، عقل مند تو وہ بھی لوگ تھے نا، راما چندرا ہو یا مہاراج کرشن ہو، ہمیں تو نہیں پتا، مگر اپنی قوموں کے پروفٹس تو ہوں گے نا وہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ میں نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب تک اس میں پیمبر نہیں بھیج لیے، اور آگے جملہ فرما الا بلسان قوم ہی، اور اسی قوم کی زبان میں۔ ظاہر ہے یہ جو آئے ہوں گے اپنی قوم کی زبانوں میں آئے ہوں گے نا، اور ان کے کردار اگر مسخ نہ کیے جائیں تاریخی طور پہ، دے لک لائک پروفیٹک کریکٹرز ہیں ان کے۔ مگر ہمارے پاس 1,25,000 پروفٹس گزرے ہیں، مگر ہمیں تو 15-20 کا پتہ ہے، ہمیں اس سیریز کا پتہ ہے جو ہمارے رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ مہاتما بدھا پروفٹ تھے کہ نہیں، مگر ہی واز پروفٹ لائک، اسی طرح راما چندرا واز پروفٹ لائک، کرشنا واز پروفٹ لائک، اگرچہ ان کی زندگیاں مسخ ہو گئیں بعد میں ان کے کردار کو مسخ کر گیا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر قوم کی زبان میں یہ راہبر کیوں آتے رہے، یہ کیوں پروفٹس آتے رہے، کیا چکر کیا چل رہا تھا؟ جسٹ بیکاز ٹو ریمائنڈ دیم کہ یار تم مسافر ہو۔ مسافر کا ضمیر اور احساس ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امراء القیس گیا نا شام میں، تو وہاں عرب کی ایک شہزادی دفن تھی، بہت بڑا شاعر تھا، عرب کا بہت بڑا شاعر تھا امراء القیس، تو وہ ادھر ایک شہزادی دفن تھی شام میں، تو وہاں جا کے رونا شروع کر دیا، بہت رویا کیا، حالانکہ نہ رشتہ نہ ناتا نہ نام پتہ، ایسے ہی دھڑا دھڑ چیخنا رونا شروع کر دیا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اور خادم آزاد جملہ بہت ہی رومانٹک ہے، یاد کرنے والا۔ اس نے کہا ایک غریب و دیار کا درد ایک غریب و دیار ہی محسوس کر سکتا۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ غریب و دیار سمجھتے ہو نا؟ ایک مسافر کا درد ایک مسافر ہی جانتا ہے، ایک اپنے ملک سے نکلے ہوئے بندے کا درد ایک ایسے ہی بندہ جان سکتا ہے جو اپنے ملک سے نکلا ہوا۔ ساتھی مزاج ایک بڑا مزے کا واقعہ کہ جب مر گئی نا بیچاری وہ چھوٹی سی لڑکی، وہ جس کو کلوپترا کہہ کے مر گئی، 3-4 ملک تباہ کر کے مر گئی۔ اس نے مصر تباہ کر دیا، اس نے آدھا روم تباہ کر دیا، مارک اینٹنی کو تباہ کر دیا، جولیس سیزر کو مروا دیا۔ ایک لڑکی ہے سانولے رنگ کی تھی، فضول سی تھی، مگر اسے 3-4 سلطنتیں تباہ کر کے مر گئی۔ وہ جب مر گئی نا تو دنیا کا جو سب سے بڑا فلاسفر تھا اس وقت زندہ تھا۔ آپ ابھی جو آپ بات آپ کہنے لگو، یہ شاید آپ کو بہت ساری ریپیٹ کرنے کو مل جائے۔
اس کا نام پلیٹائنس تھا، افلاطینوس اسے اردو میں کہتے ہیں، مگر اس کو پلیٹائنس کہتے ہیں. تو پلیٹائنس ٹہلتا ٹہلتا تو آپ کو بتائیں جیسے ایسے بہت سارے لوگ گھیر لیتے ہیں، ہاں جی آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، تو بہت سارا پریس اس کے آگے پیچھے ہو گیا اس وقت کا پریس. تو وہ اس کو موت کے بعد اس نے سانپ سے ڈسوا لیا تھا، تو اس کو دیکھنے گیا. دیکھنے کے بعد جب باہر نکلا تو ساری دنیا جمع ہوگی تجسس میں کہ یار اتنا بڑا دنیا کا فلاسفر ہے، پتہ نہیں کیا رائے رکھتا ہے، اب کیسی حسین لگتی ہوگی مرنے کے بعد. تو اس سے پوچھا انہوں نے کہ واٹ ہیپن، ہاؤ ڈڈ شی لک ٹو یو. تو اس نے آگے بڑی سنجیدگی کو، سڑا ہوا بھی نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، لائف از بیوٹیفل. آگے سے جواب اس نے وہ کیسی تھی کیسی نہیں تھی، بڑے سمپل سے اس نے کہا چھوڑو یار وہ مر گئی ہے، لائف از بیوٹیفل. جب زندگی ہو تو خوبصورت ہوتا ہے. اور اسی سے آگے جا کے لائف از بیوٹیفل سے پتہ آپ کو آگے محاورہ کیا نکلا، بیوٹی از اسکن ڈیپ. میں نے آج تک کھوپڑیوں میں کبھی مقابلہ حسن نہیں دیکھا ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہے. بے شمار اکٹھیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں جھڑ رہا ہوتا ہے جیسے کہ تمہارے کان ایسے، تمہارا حسن یہ وہ. یہ پرائیورٹیز کے لیسن. الٹیمیٹلی وی آر آل یو سی بونز اینڈ اسکلس. ہمیں دیکھنا یار کہ یہ موت ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس کی خاص وجہ ہے، میرا ہمیشہ سے پیار رہا. سنس آئی واز ینگ آئی لوڈ ہم لائک اے میڈ پرسن. پھر مجھے رسول اللہ سے پیار تھا، اس لیے کہ ان کا تو احسان ہی نہ چکایا جا سکتا. انہوں نے ہمیں ان تک پہنچا دیا. مگر مجھے پتہ ہے کیوں اچھا لگتا ہے، دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے جو مجھے دوسری زندگی کا وعدہ دیتا ہے ہی کوئی نہیں نا. میں تو آئی ہیٹ کہ گل سڑ کے بیچ میں گھس جانا قبروں میں. مجھے اب بھی خوف آتا ہے تمہارے طرح، مجھے بھی خوف آتا ہے. آپ یقین کرو، میں یہاں وہاں سے گزرتا، وہاں سے تو ایک دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا مہابلی ذل الہی شہنشاہ ہندوستان ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے، اکبر کے حکم سے ایک کنیز دل آرام زندہ اس دیوار میں چنوائی گئی ہے. اور میں چھوٹا تھا اس وقت، میں نے اس کے قریب جا کے سنتا تھا، شاید کوئی چیخ شاخ کی آواز پہنچے. آفٹر 300 years. What I feel today is you people, everybody is slightly sick of religion. ٹھیک ہے، مگر مذہب کسی کی اساس نہیں ہے. مجھے آج پتہ ہے اس کی طرح نا، اس شہزادی کی طرح، اس دلارام کنیز کی طرح، اکبر کی طرح، جس کی بات سننے میں جاتا. ابھی میں مدرسوں کی آوازیں سنتا ہوں کہ مذہب ان مدرسوں میں جا کے دلارام کی طرح سے سک رہا ہے کہ کاش مجھے کوئی نکالے، کوئی مجھے بچائے. اور میں کائناتی مذہب ہوں، میں تو پروردگار عالم کا مذہب ہوں، میں تو زمین و آسمان اور 7 کائنات. دیکھو حیرانی کی بات، 1997 میں امریکہ گیا، پروفیسر مارٹن شیٹ سے ملا. He was head of the department of Austin University in quantum and relativity. تو مجھے وہ ملنے آیا، کہتا ہے پروفیسر how is it کہ I searched for God for 14 years. I didn't find him. And how is it that people say you found him? تو میں اس کا پروفیسر، God is not a byproduct of mathematical researches. It has to be the top priority of intellectual curiosity. خاتین حضرات، میرا آج کا سبق آپ کو یہی ہے، no denial, no acceptance. I don't want you to deny, I don't want you to accept. I would say find it, love it. فارمولہ یہ ہے کہ if you want to find God,
تو پھر فارمولہ یہ ہے, ہی ہیز ٹو بی دی ٹاپ پرائیورٹی آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی. بھائی وہ اتنا بڑا ہے, ہاؤ وڈ اے پرائم منسٹر سٹ آن اے پی این چیئر. اور خدا کے لیے وہ اللہ میاں کہتا ہے نا, وہ دیکھو اللہ میاں پتہ کیسے کہتا ہے, مجھے کیسے یاد کرو, کہتا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کی طرح کو یاد کرتے. یہ اس نے نہیں کہا کہ رو رو کے ڈر ڈر کے خوف کے مارے یاد کرو, نو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو, او اشد ذکرہ, او اشد ذکرہ, مگر تمہیں تھوڑا مجھے زیادہ یاد کرنا ہوگا, کیونکہ ماں باپ میں نے دیے ہیں, بچے میں دے رہا ہوں. ہم میں یہ بھی بڑی غلط فہمی کہ جی یہ میری محنت, میرا یہ. آپ نے کبھی رسول اللہ کے ایک قول پڑھ لیں تو آپ کو کمپیوٹر انجینئرنگ سمجھ آ جائے گی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر سارے کام خدا نے کرنے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے, یہ بھاگ دوڑ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. ادھر کیا ہوتا ہے صاحبو, اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ فور برین. اب آپ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے, آپ لوگ خدا کی آیات سمجھ سکو گے, مولوی بیچارہ نہیں سمجھے گا. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. آپ سمجھ جاؤ گے جو آج کے جدید سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہو. اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور لوگوں, کوئی ذی حیات ایسا نہیں ہے جسے میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا. ماتھے پہ تو بال بھی نہیں ہوتے, پھر کس چیز کو تھامے ہوئے ہے؟ ماتھے کے پیچھے فور برین ہے, ڈسیشن میکنگ برین ہے. خداوند کریم نے بڑی دور سے اپنا ریموٹ کنٹرول ہر ذی حیات کے ذہن پہ رکھا ہوا ہے, ادھر رکھا ہوا ہے. کوئی سانپ آپ کو ڈس نہیں سکتا, کوئی بچھو آپ کو شو مار نہیں سکتا, کوئی درندہ, کوئی پرندہ, کوئی کام نہیں کر سکتا. الا هو آخذ بناصیتها. تو لوگوں نے پوچھا, ہم تو مان گئے, وہ لوگ تو اچھے تھے پرانے صاحب, ہم ڈھیٹ ہیں, ذرا لیٹ مانتے ہیں. وہ تو فوراً مان گئے, ان کا ہاں جی ہم تو مانتے ہیں. پھر دوسری جگہ دیکھو اللہ نے کہا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پر ایسا کوئی زندہ چلنے والا جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے, یعنی ہم دیتے ہیں رزق. بھائی رزق اللہ دیتا ہے, زندگی اللہ دیتا ہے, ماں باپ اللہ دیتا ہے. ایک انگریزی فلم تھی, اس میں بڑا اچھا دن, اس میں کمیونزم کا تھوڑا سا مذاق اڑا ہوا تھا. کمیونزم کہتے ہیں ایوری باڈی از ایکول. تو اس نے کہا, اس سے کہا یار میں پتلا ہوں تو موٹا ہے, وی آر ناٹ ایکولس. ہے مجھے محبت ہوگی یا اسے مجھ سے کم ہے, وی آر ناٹ ایکولس. ہاں جی. اب دیکھو ہر آدمی اگر کسی صورت کو روپے پیسے میں تو نہیں برابر ہوتا, آدمی کی برابری تو ہو ہی نہیں سکتی. ہم شکل و صورت میں, غصے میں, جذبات میں, پتہ نہیں ہر شے میں جو ہماری درون ذات ہے ایک دوسرے سے ہلکے ہلکے جدا ہوتے ہیں. ہاؤ کین وی بی ایکولس؟ اسی طرح خداوند کریم ایک مثال ریئل اس کے بارے میں, یا تو آنکھیں کھول کے بہت سارے ایسے جانور نہیں دیکھتے جنہوں نے کاندھے پہ بوری نہیں لادی ہوتی ہے. بہت سارے جانور نہیں دیکھے تم نے کہ جن کو صبح بھی کھانا ہوتا ہے شام کو, مگر ان کے سرانوں پہ کوئی بوریاں نہیں لدی ہوتی, کوئی ان پہ مال نہیں ہوتا. وہ تو خدا کے فضل کی توقع رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو میں کمپیوٹر والوں کو اشارتاً کہہ رہا تھا کہ خدا, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر سارے کام اللہ نے کرنے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خدا نے جب تم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے
تو وہ تمہارے ذہن کے ان حصوں کو کنٹرول میں لے لیتا ہوتا ہے، چاہے وہ غضب ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے اختیار ہو. آپ کہتے ہیں نا آئی لو ہم آئی لو ہر آئی لو یو آئی لو می، مگر خدا جھوٹ ہے. اللہم الف بین قلوبنا، نہیں، کوئی محبت نہیں ڈال، کسی کے دل میں محبت نہیں جاگتی، نہ پڑتی ہے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام زمین کا مال خرچ کر دو تو ایک ذرہ ہیچ مقدار محبت کا نہیں کسی میں پیدا ہو سکتا. میں ڈالتا ہوں، خدا کہتا ہے میں نے موسیٰ کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی، میں نے زلیخا کو حضرت یوسف کا دیوانہ کر دیا، میں ڈالتا ہوں. اللہ کہتا ہے اللہم الف بین قلوبنا. ہم دعا کیا مانگتے ہیں پتہ آپ کو؟ ہم بڑی بدترین حالوں میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کا رستہ دکھا. خادم ذات اگین آئی وڈ سے کہ یہ فرق ہمیں خدا سکھاتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی کا ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے. ریسٹ از کیریئر، ریسٹ از اونلی فیسلٹی ان دی وے. یہ مسافرت کے سبب ہیں سارے جو آپ کر رہے ہو نا، سارے مسافرت کے سبب ہیں، ایزی لائف کے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ ایک ہی ہے اور وہ آپ نے چناؤ، ان ہدینا السبیل. دس از، آپ جب بھی بڑا کویسچن کرو گے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں زمین پر، کیوں اتنے تھوڑے سے بلین ایئرز آف گلیکشن لائف میں 70 سال ہے کہ کیوں لڑک رہا ہوں پتھر کی طرح؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ میں تو سوچ نہیں سکتا کائنات کو اندر سے، میں تو دہلیز نہیں پار کر سکتا. میں نے کیا دیکھنا ہے کائنات؟ اس کی ایک وجہ، میں آیا ہی نہیں تسخیر کائنات کے لیے، میں ایک اور کام کے لیے. ان ہدینا السبیل. سبحان اللہ تعالی العزیز. اللہ بڑا پتہ ہے اتنی خوبصورت زبان رکھتا ہے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، دیکھو اس نے کیا لفظ استعمال ہے. جب کسی کے آنگن میں عذاب اترتا ہے نا، لفظ آنگن، آنگن آپ لوگ کس معنی میں استعمال کرتے ہو؟ کتنا خوبصورت لفظ ہے. ہم تو آنگن شاعری میں استعمال کرتے ہیں، آنگن کے پیچھے 10 ہم، مگر خدا نے آنگن کا کیا استعمال. جب عذاب ان کے آنگن میں اترتا ہے فساء صباح المنذرین، تو بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. یہ اسٹائل کبھی دیکھا لینگویج کا کہ جب ان کے آنگن ان میں عذاب اترتا ہے تو بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. اتنا لطیف انداز ہے کہ سارا فرینچ اور رشین لٹریچر ڈھیر ہو جاتا ہے اس پہ. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کتنا خوبصورت لفظ ہے. اور یہ لفظ ناقص ہے، کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے، ڈرانے کا اظہار ہے. اور خدا یہ بات کہتا ہے کہ جب عذاب ان کے آنگن میں اترنا ہوتا ہے تو کتنی بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. فساء صباح المنذرین. تو اس لیے اس نے بالکل آپ کو ایک واضح ٹارگیٹ، بالکل سمپل ٹارگیٹ ہے. یہ بڑا ہی سائنٹیفک ٹاپک، بڑا ہی سائنٹیفک. ان ہدینا السبیل، عقل دے دی، ذرائع دے دیے، علم دے دیا، تشخیص دے دی. کیوں؟ اما شاکرم و اما کفورا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو سو مچ.